نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ آڈیو بشکل ویڈیو میں کفریہ کلمات کے تعلق سے اور ایمان و کفر کے تعلق سے چند معروضات اور کچھ باتیں پیش کی گئی تھی، اگر آپ نے اسے نہیں سنا ہے تو پہلے اسے سن لے۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی چند کفریہ کلمات اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے غوش گزار کی جائیں گی، لہٰذا اطمینان و سکون کے ساتھ اسے بغور سماعت کرے۔ اور یہ گزارش ہے کہ علم دین پھیلانا بھی ایک نیک اور ثواب کا کام ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے اور اپنے جاننے والے تک ہماری باتیں پہنچائے۔ انشاءاللہ تعالی انہیں بھی استفادہ حاصل ہوگی ان چیزوں سے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ اور علم دین کا حاصل کرنا، جیسا کہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی وجہ تخلیق کائنات فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور دوسری جگہ، اور اسی تعلق سے دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اور علم کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین تک جانا پڑے۔ تو علم دین کی بہت فضیلت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے چند باتیں کسی اور ویڈیو میں علم دین، کون سا علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور علم دین کی اہمیت، علم دین کی فضیلت انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی پیش کی جائے گی۔ لیکن آج کفریہ کلمات کے تعلق سے چند باتیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اسی تعلق سے کفریہ کلمات اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کفریہ کلمات کے تعلق سے، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو جہالت پہ ڈوبے ہوئے ہیں، فقہاء کرام ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اپنی کتابوں میں رقم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا، یعنی مسلمان وہ شخص ہے، وہ ہے کہ جو کفر نہیں کہہ سکتا، کفر کی باتیں نہیں کر سکتا۔ وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا کہ جس کے دل میں اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے کہ جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں، یعنی ایمان کے خلاف کفر کہنا، اور جس کے دل میں ایمان ہو وہ کفر نہیں کر سکتا۔ اور کچھ باتیں کفر کے تعلق سے شریعت مطہرہ میں جس کی اجازت دی گئی ہے، کہیں پہ رخصت دی گئی ہے، لیکن اس صورت میں بھی اولاً یہی کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنی جان دے دے لیکن تب بھی کفر نہ کرے، جیسا کہ بہار شریعت میں علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ رحمۃ والرضوان رقم فرماتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی، اور یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا، مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے۔ ایمان ایک اہم شے ہے، اور ایمان پر قتل ہونا
بھی گوارا کیا گیا، اور پیغام فرماتے ہیں کہ قتل ہو جائے لیکن زبان پر کلمہ کفر نہ کہے، رخصت ہونے کے باوجود بھی۔ تو سوچئے کتنی عظیم شے ہے ایمان، اور ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ماننے والوں کو بھی کفریہ کلمات سے بچانی چاہیے۔ چند کفریہ کلمات ہے، اسے سماعت کرے۔ بغور ہے کہ بہت سارے جاہل لوگ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے قوم میں ہیں، جو علم دین سے آشنا نہیں ہے، علم دین سیکھتے نہیں ہیں، اور علم دین سے ناواقفیت حاصل ہے انہیں، وہ کچھ محاورہ میں یا کچھ اسی طرح باتیں، کفر کی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا، ایسے کہنے والے پر حکم شرع کیا ہے؟ تو یہ سنیں کہ بعض لوگ دوران گفتگو بطور محاورہ یہ بات بول جاتے ہیں معاذ اللہ کہ میں ایسا پانی پیتا ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا۔ یہ خالص کفریہ جملہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے علم کی نفی کی جا رہی ہے۔ اگرچہ بطور محاورہ بھی بولا جائے لیکن کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا، اس پر لازم ہے کہ توبہ و استغفار کرے، تجدید ایمان کرے، اور اگر بیوی والا ہے تو نکاح کرے، تجدید نکاح کرے، اور اگر مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے۔ دوسری بات، کچھ لوگ کرشن کو نبی کہتے ہیں، اور کرشن جو ہندو اپنے بھگوان مانتے ہیں، اور تو انہی کے تعلق سے لوگ ان کو نبی کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے قوم میں، معاذ اللہ بعض نئے پڑھے لکھے جاہل جو دین سے دور ہے کہتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ کرشن بھی نبی تھا۔ خدا سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق ہنود کی کتابوں کے علاوہ کرشن کا وجود ہی ثابت نہیں ہے، پھر اسے معاذ اللہ نبی بتانا تو نیری جہالت ہے، اور کرشن کو نبی کہنے والا کافر و مرتد ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ جلد توبہ کرے، تجدید ایمان و تجدید نکاح اور تجدید بیعت کرے۔ خیال رکھے کرشن کو نبی کہتے ہیں بہت سارے لوگ، تو ان کے تعلق سے ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق پیش فرمائی ہے کہ ہنود کی کتابوں کے علاوہ کرشن کا وجود ہی ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کرشن کو نبی کہنا یہ جہالت ہے اور یہ کفر ہے، ایسے کلمات سے آپ توبہ کریں۔ تیسری بات ہے کہ قرآن کے معنی کچھ نہیں پر ہمارا بھروسہ نہیں، ایسا جملہ بولنا کیسا ہے؟ بعض جہالت کے قرآن پاک کی قسم اٹھانے کے لیے انکار میں یہ کفریہ جملہ کہہ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ اس جملے میں قرآن مجید کا کھلا انکار ہے اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ ایسا جملہ بولنے والے پر لازم ہے کہ وہ جلد از جلد توبہ کرے، تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت بھی کرے۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے کہ داڑھی والوں کو چمار اور داڑھی کو برا کہنے والے پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ ایسے قسم کے ہمارے قوم میں ہیں کہ جو داڑھی والے کو برا کہتے ہیں، جیسے کہ بعض لڑکیوں کو آپ دیکھیں گے، بعض جاہل قسم کی لڑکیاں جو انگلش میڈیم میں پڑھتی ہے یا پھر دنیا داری میں رہتی ہے، جو اسلام سے دور ہے، ایسے لوگ اور کہہ جاتے ہیں کہ بعض جاہل لڑکیاں جنہیں داڑھی پسند نہیں ہوتی ہے معاذ اللہ، وہ کہتی نظر آتی ہے کہ داڑھی والے چمار جیسے ہیں معاذ اللہ، اور داڑھی والوں کو برا جانتی ہے۔ ایسی لڑکیاں یا ایسے ماننے والا کفر و مرتد ہے، اور انہیں حکم ہے اور ان پر یہ لازم ہے کہ مذکورہ تمام صورتحال جو میں اوپر بیان کیا گیا، تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت کرے اگر مرید ہے تو۔ پانچویں نمبر پر دوزخ وزخ کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ نے بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے کتابوں میں بیان کر دیا۔ ایسے کچھ باتیں لوگ کہہ جاتے ہیں۔ دوزخ کا حق ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کا انکار بلا شک و شبہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ دوزخ کا انکار کفر ہے، لہٰذا ایسا کہنے والا پر لازم ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح، اور اگر مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے۔ چھٹے نمبر پر تلک لگانے پر کیا حکم شرع نافذ ہوگا؟ کچھ لوگ ہندو دھرم میں جو لوگ تلک لگاتے ہیں شوق سے، اور کشکا جسے بھی کہتے ہیں، فقہ کرام نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ شوق میں ماتھے پر تلک لگاتے ہیں۔ تلک لگانا ہنود کا شعار ہے، تلک لگانے والا کافر و مرتد ہے، اس پر لازم ہے کہ توبہ و استغفار کرے اور تجدید ایمان و نکاح کرے۔ ساتویں نمبر پر اللہ کو اللہ الف پر مد پڑھنا، اور اکبر کو اکبار الف پر مد کھڑے زبر پڑھنا اور کہنا کیسا ہے؟ تو یہ بھی ذرا
غور کر لے کہ جو کوئی جان بوجھ کر اللہ کے حمزہ پر مد لگا کر کے اللہ پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کا معنی ہوتا ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا سوال ہو رہا ہے، جو کہ کفر ہے۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مقدس میں بھی اس کے تعلق سے کہا گیا ہے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ اللہ کے تعلق سے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ کو ایک ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی بہت ساری ایسی آیت کریمہ موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے ملاحظہ فرما لیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کوئی جان بوجھ کر کے اکبر کو اکبار پڑھے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اکبار، ٹھیک ہے، اکبار نام شیطان کا ہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے کہ جن اسکول میں کفریہ اقوال پڑھائے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے اسکول ہیں کہ جن میں کفریہ کلمات اور کفریہ باتیں بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اور ایسے کھیل کود میں بھی کہے جاتے ہیں، ان کا حکم شریعت مطہرہ میں کیا کہ تو آج کل عموماً اسکولوں میں کفریہ اقوال و افعال پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ مثلاً اسکول میں مندر کے سامنے ہاتھ جڑوانا، معاذ اللہ بھارت ماتا کے جے کار بلوانا، یا ایسے ہی کفریہ افعال کروانا، مثلاً اسکول پلے اسکول کے نام پر معاذ اللہ بچوں کو ہندوؤں دیوی اور دیوتاؤں کا اوتار بنانا، کسی کو رام، کسی کو کرشن، کسی کو سیتا وغیرہ بنواتے ہیں، معاذ اللہ۔ اسکول کے ایسے ماحول اور مفعول و اقوال میں راضی رہنے والے لوگ کافر و مرتد ہو جاتے ہیں۔ آج کل لازم ہے کہ والدین اسکول کے ماحول کو دیکھتے ہوئے بچوں کا داخلہ اسکول میں کروائے، بچوں کے اندر شروع سے کفر بڑھے گا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہوئے اگر بچے لوگ جنہیں اسکول کے ماحول دیکھتے ہوئے بچوں کا داخلہ اسکول میں کروائے اور کرواتے ہیں جو بچے، تو ان کے اندر شروع ہی سے کفر باتیں ڈالی جاتی ہیں، تو آگے والی نسلوں بھی اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو کفر و شرک سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ 90 نمبر پر مولانا سب حرامی ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ کہہ جاتے ہیں۔ کچھ جاہل عورتیں غصہ میں لڑائی جھگڑے کے دوران جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب جاہل، اور مولانا تو مولانا کے سب حرامی ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ جملہ علماء کی توہین میں ہے، اور علماء کی توہین کفر ہے، ایسا کہنے والے پر لازم ہے کہ توبہ و تجدید ایمان کرے۔ علماء کوئی عام شے نہیں ہے، علماء کی بہت سارے فقہ، اور قرآن مقدس میں خود اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کے تعلق سے اور فرماتا ہے، اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کو وارث نبی اور وارث انبیاء کہا ہے، خود نبی کے وارث قرار دیا گیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث بھی کہا گیا، سمجھے، علماء ہی نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے کہ میں ایسی حدیث کو نہیں مانتا۔ بعض لوگ کے سامنے اگر حدیث شریف بیان کی جاتی ہے تو وہ جواباً کہتے لگتے ہیں کہ میں ایسی حدیث نہیں مانتا، معاذ اللہ۔ ایسا کہنے والا کافر و مرتد ہے، اسے چاہیے کہ اعلانیہ توبہ کرے اور تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے۔ بہت سارے ایسے کفریہ کلمات ہیں جن کا علم ہمارے لیے ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں ان کفریہ کلمات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں روزانہ مرتبہ دن میں صبح اور شام کفریہ کلمات سے اور یوں ہی بس ہمیں توبہ اور کلمہ استغفار اور کلمہ طیب ہمیں پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں خبر نہ ہو، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کب ہمارے زبان سے اور کب ہم کفریہ کلمات کہہ جائے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سچے دل سے ہر وقت توبہ اور گریہ وزاری کرنی چاہیے، اور ہمیں ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر جس شخص کا ایمان محفوظ ہوگا، اگر وہ جہنم میں بھی ڈال دیے جائیں گے تو وہ جنت کے حقدار ہے۔ اگر ایمان کے سلامتی کے ساتھ اگر ہم دنیا سے چلے گئے، لیکن اگر ایمان کے سلامتی کے ساتھ دنیا سے نہیں گئے ہم، تو ہمارے لیے برا ہے، ہمارے لیے بہت ہی خاتمہ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔